مسجد پوجا یا پرستش کی جگہ نہیں ہے۔ السلام علیکم، میں موسیٰ اور آج ہم اس چیز کے اوپر بات کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ کیا اس کائنات کو بنانے والا، کیا اس کا گھر واقعی ایک سیمنٹ اور گارے کی بلڈنگ ہے؟ وہ بلڈنگ کہ جس کے اندر ٹوائلٹس ہیں؟ کیا یہ بات اللہ نے کہی ہے؟ نہیں، اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ وہ الہ المراحید ہے، کہ وہ ٹوائلٹس کا خدا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ نہ ان مساجد کے بارے میں ایک اور چیز ہم عام طور پہ سنتے ہوئے آئے ہیں، وہ یہ کہ مسجد میں کوئی بھی داخل ہو جائے تو وہ جو کوئی بھی ہو وہ برابر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بڑی مشہور نظم کا ایک شعر آپ کے سامنے ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی دنیا میں کسی مقام پہ کوئی بھی شخص ہو، اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے جاتے ہو تو وہاں پہ آپ لوگ برابر ہو جاتے ہو۔ اس چیز کے اوپر بھی میرے پاس ایک سوال ہے، مسجد کی نماز کے بعد اس برابری کا کیا ہوتا ہے؟ کیا محمود اور ایاز کا فرق ہمیشہ کے لیے اس مسجد کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، یا وہ فرق صرف اس مسجد کے اندر رہنے کی حد تک ہی کم ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ باہر نکلتے ہیں یہ ٹیمپرری فرق دوبارہ سے ختم ہو جاتا ہے؟ اگر ہاں تو پھر ایسی مسجد کا کیا فائدہ ہوا؟ آگے بات کرنے سے پہلے کوئک ریمائنڈر، نماز اور صلاۃ کے فرق سیریز کی یہ چوتھی ویڈیو ہے کہ جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ مسجد کیا ہے۔ ہم پچھلی ویڈیوز میں بہت امپورٹنٹ ٹرمز دیکھ چکے ہیں، مثلا صلاۃ، وضو، سجدہ، رکوع۔ اگر آپ کے پاس ان کسی بھی ٹرمز میں سے ٹرم کے اوپر سوال ہے اور آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ جائیے دوبارہ سے ان ویڈیوز کو دیکھیے تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ سکے کہ ہم ان ٹرمز کو قرآن کے لحاظ سے کس طریقے سے لے کے سیریز میں چل رہے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، آج ہم دو مین چیزوں پہ غور کریں گے، مسجد قرآن کے لحاظ سے کیا ہے اور المسجد الحرام کیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پیٹرن اس سیریز میں سیٹ کیا ہے، آج میں دو پروپوزیشنز پٹ فارورڈ کروں گا اور ان دونوں پروپوزیشنز کی بنیاد پہ میں قرآن کے آیتیں دکھاؤں گا کہ جن کو صحیح طریقے سے ہم تب سمجھ سکتے ہیں جب ہم ان پہ قرآن کا مفہوم صحیح طریقے سے اپلائی کریں۔ اور جیسا کہ میں نے یہ بھی پہلے کہا تھا، اس سیریز کے اختتام پر ان سب پروپوزیشنز کو جمع کر ہم دیکھیں گے کہ قرآن کی صلاح اور اس کے متعلق باقی تمام جو ٹرمز ہیں ان کے بارے میں خود قرآن کا اپنا موقف کیا ہے۔ تو یہ بات کہنے کے بعد آج کی ویڈیو کا پہلا پروپوزیشن، مسجد ایسی جگہ، حالت، موقع ہے جہاں پہ حکم و آرڈرز کی تعمیل ہوتی ہے، یعنی کہ سجدہ کرنے والوں کی طرف سے، یہ ہے مسجد۔ اب اگلی سلائیڈ سے ہم قرآن کی آیتیں شروع کریں گے۔ جو نیکسٹ سلائیڈ آئے گی سب سے پہلے والی، اس میں سورہ توبہ کی کچھ آیتیں ہیں۔ وہ آیتیں اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صرف ان پہ ہی بات کرتے آج تو یہ ہمارا آج کا موضوع نہ صرف کور کر لیتی بلکہ کچھ اور چیزیں جو ہیں ان کے اوپر بھی ہماری بات ختم ہو جاتی۔ یہ آیتیں کچھ بڑے مخصوص ٹرمز کو ایک الگ انداز سے بیان کرتی ہیں کہ جن کو ہم عام ٹریڈیشنل انڈرسٹینڈنگ سے نہیں سمجھ سکتے۔ وہ ٹرمز کیا ہیں؟ مسجد، اقامہ، رجال، صلاۃ، صلی، اور مسجد کا مقصد کیا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اگلی سلائیڈ ان پرٹیکولر پہ آپ غور سے توجہ دیں اور یہ دیکھیں کہ واقعی خدا ان ٹرمز کو اپنی کتاب میں کس طریقے سے کور کرتا ہے۔ تو یہ جو سیکشن آپ کے سامنے ہے، اس کے اندر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مسجد ایک عمل کی جگہ ہے، پوجا کی جگہ نہیں۔ آئیے ہم اس کو ٹوگیدر پڑھتے ہیں۔ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، ان کے اموال میں سے صدقات لو اور ان کا اس سے تزکیہ نفس کرو اور ان کے ساتھ دو طرفہ مثبت روابط قائم کرو۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ کے فریضے کی یہ شکل ان کے لیے سکون والی ہے۔ واللہ سمیع علیم، خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحیم، کیا وہ نہیں جانتے کہ خدا اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور یہ صدقات لیتا ہے، اور یہ کہ خدا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پہ بات بڑے غور سے سنیے گا۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، کام کرو، خدا تمہارے کام کو دیکھے گا اور اس کا رسول اور مؤمنین بھی دیکھیں گے۔
وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ پھر تم اسرار اور ظاہر کیے جانے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے تھے، کیا کرتے تھے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ دوسرے امید میں ہیں، خدا کے حکم کے انتظار میں کہ آیا وہ انہیں سزا دے گا یا ان کی توبہ کو قبول کرے گا۔ خدا باخبر اور حکمت والا ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ پھر وہ لوگ ہیں جو نقصان پہنچانے، کفر اور مؤمنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے اور خدا اور اس کے رسول سے لڑنے والوں کے لیے ایک عمل کا مرکز کھڑا کرتے ہیں۔ پھر وہ قسم کھائیں گے کہ ہمارے ارادے نیکی کے سوا کچھ نہیں ہیں، لیکن خدا گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی اس کا حصہ نہ بنو۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مرکز عمل جو پہلے دن سے خدا کے شعور پہ قائم ہے، وہ زیادہ بہتر ہے کہ تم اس کا حصہ بنو۔ فیہ رجال، اس کے اندر لوگ ہیں، یحبون ان یتطہروا، وہ لوگ جو ذہنی طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور خدا ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو خود کو پاک صاف کرتے ہیں۔ آئیے اس پیراگراف کی کچھ اور امپورٹنٹ ٹرمز پہ ایک اور نظر ڈالیں۔ صلی علیہم، جیسا کہ ہم نے پہلی ہی ویڈیو سے بیان کر دیا تھا، یہ ایک بندے کو حکم دیا جا رہا ہے کہ دوسروں کے ساتھ مثبت روابط، دو طرفہ روابط قائم کرے۔ ان صلاتک سکن لہم، یہ طریقہ اگر وہ انسان کرے گا تو اس کے اندر دوسروں کے لیے سکون ہے۔ آگے جا کے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ ہمیں عمل کرنا ہے، ہمیں کام کرنے ہیں، ہمیں ڈیڈز کرنی ہیں۔ اللہ ہمارے عمل دیکھے گا، اور عمل کی بات اگر آپ پچھلی آیتوں پہ بھی لے کے جائیں گے تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اموال اور صدقہ کی بات کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ ابھی تک ہم نے کسی پوجا، پرستش، پاٹ شاٹ کا کوئی بھی ذکر ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آگے جا کے خدا ہمیں دوبارہ سے بول رہا ہے کہ وہ تمہیں بتائے گا بما کنتم تعملون، ان چیزوں کے بارے میں جو تم لوگ کرتے تھے۔ کسی مذہبی نماز کے لیے کھڑے ہونا، بیٹھنا ایک عمل کرنا نہیں ہے، یہ ایک پوجا کرنا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل کرنا نہیں ہے۔ آگے جا کے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ بھی ایک ایسی مسجد بنائیں، ایک ایسا مکان بنائیں، ایک ایسا مرکز بنائیں، ایک ایسی تنظیم بنائیں کہ جو لوگوں میں نقصان کر رہی ہے، اور بھلے وہ اپنا آپ کو کیسے بھی جسٹیفائی کریں، اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ تو مسجد ایک ایسا مرکز جس کے اندر حکم کی تعمیل کی جاتی ہے، اچھے کام کے لیے یا برے کام کے لیے۔ یہاں پہ اوبیسلی اس آیہ میں یہ وہ لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جو ایک غلط طریقے کی مسجد بنا کے لوگوں کے اندر نفرت اور تفرقہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، خدا یہ نہیں کہہ رہا ہمیں کہ ان کی مسجد میں جا کے نماز نہ پڑھو۔ خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے لا تقم فیہ ابدا، ایسی مسجد کے اندر قیام مت کرو، ایسی مسجد کے پارٹ مت بنو، ایسی مسجد کا حصہ مت بنو، ایسی مسجد کے مینٹیننس میں سے مت بنو۔ یہ نہیں کہا لا تصلی فیہ ابدا کہ اس کے اندر، ایسی مسجد کے اندر جا کے نماز نہ پڑھو۔ اگر نماز یہاں پہ ہوتی تو خدا ہمیں بہت ساری باتیں کہہ سکتا تھا، وہاں پہ جا کے اذان مت دو، وہاں پہ جا کے سجدے مت کرو، وہاں پہ جا کے رکوع مت کرو، وہاں پہ جا کے فجر مت پڑھو، ظہر مت پڑھو، وغیرہ وغیرہ، یا نماز ہی نہ پڑھو۔ لا تقم فیہ ابدا، ایسی مسجد جو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے، ایک ایسا مرکز جس میں سے شر کا پہلو نکل رہا ہے، ایسی مرکز کا جز مت بنو۔ اور آگے جا کے اللہ یہی کہتا ہے کہ ایسی مسجد جو کہ تقوی پہ بنائی گئی ہو، تقوی یعنی کہ جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کو خدا کے نظام کی پیروی کرنی ہے، اگر آپ کو کسی مسجد کا حصہ بننا ہی ہے، تقوم فیہ، تو تمہیں چاہیے کہ تم ایسی مسجد کا حصہ بنو۔ اب یہاں پہ جا کے آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ فیہ رجال، اس کے اندر لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں ایسی اچھی مسجد کے اندر کہ جن کے پاس اچھا کام کرنے کے لیے طاقت ہے۔
یہاں پہ مردوں کی بات نہیں کہی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ چھوٹا سا اشارہ ہے دوسری سیریز کی طرف جس کے اوپر ہم نے بات کی تھی، قرآن اور عورت سیریز، کہ قرآن میں رجال کا مطلب صرف مرد نہیں ہے اور نساء کا مطلب صرف عورتیں نہیں ہیں۔ اگر یہاں پہ ہم مرد ہی لے کے چلیں گے تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ بھی مسجدوں میں، اچھی مسجدوں میں صرف مرد بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، فیہ رجال، ایسی اچھی مسجد کے اندر ایسے لوگ ہیں جو یحبون ان یتطہروا، جو محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ وہ تزکیۃ النفس کریں، جو صفائی کریں، ذہنوں کو اپنے پاک صاف کریں۔ اللہ یحب المطہرین، اور اللہ ایسے پاکیزہ صاف دماغ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آگے جا کے میں نے آیت نہیں پڑھی لیکن اس کے اندر بھی کانٹیکسٹ جو ہے وہ یہی اسی سینس میں بات کی جا رہی ہے کہ جس مسجد کی بھی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہو، وہی مسجد ایسی ہے کہ جس کو کسی بھی امن پسند انسان کو فالو کرنا چاہیے۔ تو ان چند آیات کو دیکھنے پر ہی میں کہتا ہوں کہ اگر ہم انصاف سے کام لیں، ہمیں بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ مسجد کیا ہے؟ کوئی گارے کی، مٹی کی، سیمنٹ کی، ٹوائلٹس والی جگہ نہیں ہے۔ ایسی مسجد کے اندر پرست پوجا نہیں ہو رہی، بلکہ عمل ہو رہے ہیں کہ جن عملوں کی بنیاد پہ اللہ آپ کو اس کے لحاظ سے اجر دے گا۔ اور اس اچھی مسجد کے مقابلے میں لوگ بری مسجدیں بھی بناتے ہیں، تنظیمیں بناتے ہیں، منظومات بناتے ہیں، ایسوسیشنز بناتے ہیں کہ جو اللہ کے پروجیکٹ کے خلاف کام کرتی ہیں۔ اور جو کوئی بھی اس مسجد میں جا کر اچھے مثبت طریقے سے دو طرفہ روابط کو قائم کرتا ہے، وہ اس مسجد کے اندر صلات کر رہا ہے۔ اور آخر میں چھوٹا سا پوائنٹ ریمائنڈر کے طور پہ، ایسی اچھی مسجد کے اندر صرف مرد نہیں ہوتے ہیں، فیہ رجال، اس کے اندر وہ لوگ ہوتے ہیں، مرد اور عورتیں دونوں کے دونوں، کہ جو کہ اچھے کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ آگے کچھ اور آتے بھی دیکھتے ہیں تاکہ بات بالکل شفاف ہو جائے۔ اور یہاں پہ میں چاہوں گا کہ ایک اور جو ہمیں عام طور پہ چیز پڑھائی گئی ہے کہ مسجدوں کی ایک سمت ہوتی ہے کہ ہمیں ایک خاص رخ پہ مسجد کو بنانا چاہیے۔ کیا اللہ ایسی کوئی بات کرتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى في خرابها اولئک ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظیم۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ کے مساجد میں، اللہ کے مراکز میں، ایسے مراکز جہاں پہ اللہ کے قوانین کی پاسداری کی جاتی ہو، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو ایسی مساجد میں اللہ کے اسم، اس کے حکم کی تعمیل ہونے سے منع کرے اور اس کی خرابی کے لیے کوشش کرے۔ ایسے لوگ داخل نہیں ہو سکتے ایسی مسجدوں میں ایکسیپٹ یہ کہ وہ خوف میں ہوں۔ ان کے لیے اس دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت کے اندر ان کے اوپر عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ کے لیے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے۔ یہ بات بڑے غور سے سنیے گا، اللہ ہر مقام پر ہے۔ آپ کو یہ اللہ کہہ رہا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم لوگ جہاں کہیں بھی مڑو گے وہاں پہ تم خدا کی وجہ، خدا کی توجہ، خدا کی اٹینشن پاؤ گے۔ اللہ یہاں پہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی مساجد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ایسے مراکز کہ جن کے اندر اچھائی کے، بھلائی کی، لوگوں کی بہبود کے لیے کام کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں اللہ کو یاد دلاتا ہے کہ اس کے لیے مشرق ہو یا مغرب ہو، ہر کچھ، ہر ڈائریکشن اس کے لیے ہی ہے۔ آپ یہاں پر ہوں، اس مقام پہ ہوں، اس مقام پر ہوں، آپ جہاں کہیں پہ بھی ہوں، اللہ کی وجہ، اللہ کی توجہ، اللہ کے لیے فوکس آپ ہر جگہ سے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو ہر جگہ پہ ملے گا۔ ان اللہ واسع، بے شک اللہ اومنی پریزنٹ ہے، علیم اور نالج والا ہے۔ یہ آیت ہمیں کیا کہہ رہی ہے؟ قرآن کے لحاظ سے قرآن کی مسجد کی کوئی بھی سمت، ڈائریکشن نہیں ہے۔ اگین یہ جو تین آیتیں آپ کے سامنے ہیں، ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پروپوزیشن 1 اپلائی کر کے سمجھیں تو ہمیں صحیح معنی میں قرآن کی آیتوں کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ نہیں تو ادروائز بڑی عجیب سی بات ہے کہ بھی خدا ہمیں عام ٹرانسلیشنس کی بنیاد پہ ان آیتوں میں پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ اے آدم کے لوگوں، جبھی بھی تم لوگ مسجد میں جاؤ خوب بن ٹھن کے جاؤ اور وہاں پہ جا کے کھاؤ اور پیو، لیکن زیادہ مت کھا پی لینا۔ تو بندہ سوچنے پہ مجبور پڑ جاتا ہے کہ یہاں پہ بات کیا کہی جا رہی ہے۔ آئیے ان آیتوں کو پڑھتے ہیں۔ قل امر ربی بالقسط، کہو کہ میرے رب نے حکم دیا ہے قسط، انصاف سے کام کرنے کے لیے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ،
اور اپنے اٹینشنز کو، اپنے فوکسز کو اقیم کرو ہر مسجد کے پاس۔ اب یہاں پہ عندہ بڑا انٹرسٹنگ پیٹرن یہاں پہ آیا ہے کہ یہاں پہ عندہ کیوں کہا، یہ کیوں نہیں کہا فی کل مسجد وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ فی کل مسجد، کہ جب بھی مسجد کے اندر داخل ہو وہاں پہ جا کے اپنے وجوہکم کو اقیمو کرو عند کل مسجد، جہاں کہیں بھی تمہیں مسجد ملے تمہارا کام ہے کہ اپنے اٹینشنز کو پاک صاف کرنا۔ وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کو دعوت کرو، اس کو کال کرو اس کے دین کے لیے خالص ہو کر۔ کما بدأکم تعودون، جیسے اس نے تمہیں سٹارٹ کیا تھا ویسے ہی تم لوگ لوٹو گے۔ اب میں یہ اس آیت کو چھوڑ کے نیکسٹ آیت پہ جاتا ہوں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور بنی آدم اپنی زینت کو ہر مسجد پہ لے کے جاؤ۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اب یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہاں پہ جا کے کھاؤ اور پیو اور اس کھانے پینے میں اسراف مت کرو، نہیں۔ قرآن کے اندر اگر ہم طعام، الماء، کلو واشربو، یہ جو ٹرمز ہیں کے اوپر ہم بات کریں گے، کہ چھوٹا سا میں آپ پہ بات اشارہ دینے کے لیے کر کے آگے چلوں گا کہ بنی آدم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے بنی آدم تم جب بھی ایسی کسی بھی مرکز پہ جاؤ کہ جس مرکز کے اندر تمہیں خدا کی تعمیل کرنی ہے، وہاں پہ اپنی زینت کو لے کے جاؤ، اپنی اچھی چیزوں کو، بھلے وہ تمہیں سرفیس لیول پہ عام ہی کیوں نہ لگتی ہے، ان کو لے کر جاؤ، اس کو لے کے جانے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو یہاں سے بائی دا وے وہ سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بھی عورتوں کو پرفیوم نہیں لگانا چاہیے، عورتوں کو اچھے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، ان کے اوپر اچھی چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں، اور خاص طور پہ کہ بھی مسجد کے اندر جاؤ تو بڑے خاص طرح کے بلیک کپڑے پہن کے جاؤ، اپنے چہرے کور کرو، زینت کو چھپاؤ، یہ آیت اسٹریٹ اوے اس چیز کی نفی کر رہی ہے۔ یا بنی آدم، بنی آدم میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ہر کوئی ہے، ہر ایک کو حکم ہے کہ اپنی اپنی زینت کو لے کے ہر مسجد کے پاس، ہر مسجد میں جاؤ، وہاں پہ جا کے کیا کرو، کھلو واشربو، اللہ کے کلام کو سنو، ایبزارب کرو، سمجھو، اپلائی کرو۔ اب آگے جا کے یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ بات دوبارہ کی جا رہی ہے۔ قل، کہہ دو، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہہ دو کہ کون ہے وہ شخص جس نے اللہ کی دی ہوئی زینت کو حرام کر دیا جو اس نے اپنے عباد کے لیے بنائی تھی۔ ہر کوئی وہ عبد جو اللہ کے راستے پہ گامزن ہے، اس کی سبیل پہ گامزن ہے، اس کا عبد ہے، اس کو جو زینت اللہ نے دی ہے اس کو حرام کرنے والا کون ہے؟ اللہ آپ کو بول رہا ہے، یہ آپ سے سوال ہے یہ۔ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور جو ساری چیزیں رزق میں سے اچھی ہیں وہ بھی کس نے حرام کر دیں؟ اگین چھوٹا سا پوائنٹ، قرآن کے اندر شریعہ بنانے کا حق صرف اللہ کے پاس تھا، نبی محمد کے پاس بھی نہیں تھا۔ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ کوئی بھی انسان آپ کو یہ فتویٰ دے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، وہ اللہ کے کلام کی اور اس آیت کی آپ کے سامنے تکذیب کر رہا ہے۔ ہمیں اس چیز سے بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی کسی چیز کو حلال یا حرام نہ کہیں، کبھی بھی نہ کہیں۔ ٹرانسلیشن یہاں پہ انگلش میں ہے، اگر کسی کو یہ ٹرانسلیشن جو میں نے کی ہے ان آیتوں کی باقی پڑھنی ہو وہ پڑھ سکتا ہے۔ پروپوزیشن نمبر 2، اور یہ ہے المسجد الحرام کے بارے میں کہ یہ بھلا کیا چیز ہے۔ تو پروپوزیشن نمبر 2 کی بنیاد پہ میں یہ آپ کے سامنے پٹ فارورڈ کرتا ہوں کہ المسجد الحرام ایک ایسی مسجد ہے جہاں پہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام ہی رکھا جاتا ہے، یعنی ایسے حکم بجا لانے کی جگہ، مقام، موقع کہ جہاں پہ اللہ کے حلال اور اللہ کے حرام کی پاسداری کی جاتی ہے۔ تو اسی کی بنیاد پہ میں آپ کے سامنے ایک آیت کی بنیاد پہ یہ کہتا ہوں کہ المسجد الحرام کسی بھی ایک شہر میں نہیں ہے، کسی بھی کنٹری میں، ایک خاص کنٹری میں بھی نہیں ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، بے شک ہم نے دیکھا ہے تمہاری توجہ آسمان، بلندی، اچھائی کی طرف، ہم بے شک تمہیں ایک ایسا قبلہ، ایک ایسا فوکس دے دیں گے جو تمہیں پسند آئے گا، لہٰذا اپنے فوکس کو المسجد الحرام کی طرف موڑ دو، ایسی مسجد کی طرف کہ جس کے اندر اللہ کے حرام حرام ہی قرار دیے جاتے ہیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم لوگ جہاں کہیں پر بھی ہو اپنے اپنے اٹینشنز کو اس کی طرف موڑ کے رکھو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ،
اور ہر اس کسی کو جس کو الکتاب دی گئی تھی وہ جانتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے الحق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اگین عمل، اور بے شک اللہ غافل نہیں ہے ان چیزوں سے کہ جو وہ عمل کرتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں. کہتے نہیں، نماز کے لیے اوپر نیچے نہیں ہوتے، جو وہ کام کرتے ہیں اللہ ان سے غافل نہیں ہے. المسجد الحرام، آپ جہاں کہیں پہ بھی ہو، وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں پہ بھی تم لوگ ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، اپنے اپنے اٹینشن کو، اپنے اپنے فوکس میں، دنیا کے زندگی کے کائنات کے جس مقام پر بھی ہو، اپنے اٹینشن کو اس المسجد الحرام کی طرف فوکس کر کے رکھو. جو اس نے حرام کہا ہے مت بھولو، جو اس نے حلال کیا ہے کسی اور کو حرام مت کرنے دو. اگین یہ قرآن کی آیتیں ہمیں سن کے اتنا عجیب نہیں لگنا چاہیے کہ اللہ نے صاف صاف کہا ہے کہ المسجد الحرام الناس کے لیے ہے، پیپل کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد. بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور اللہ کی سبیل سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، اور المسجد الحرام جو ہم نے بنائی الناس کے لیے، لوگوں کے لیے، بھلے وہ اس کے اندر عاکف ہو یا ایک عام بندہ جو صرف اس میں سے گزر رہا ہو، اور آگے تک آیا جاتی ہے. کس نے کہہ دیا ہمیں کہ المسجد الحرام ایک خاص شہر میں ہے، اور اس شہر میں گھسنے کے لیے آپ کو چند خاص جادوئی جملے بولنے ہیں، اور جب تک آپ وہ جملے نہیں بولو گے، ایک خاص طریقے کے کپڑے نہیں پہنو گے، آپ اس جگہ پہ نہیں جا سکتے؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ کس نے کہا کہ المسجد الحرام صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ کس نے ایک مخصوص جگہ پہ جانے کے لیے ایک زبان سے بولے ہوئے کلمے کی شرط لگا دی؟ اللہ کا کلام یہ نہیں ہے. قرآن الناس کے لیے ہے، المسجد الحرام الناس کے لیے ہے. اور یہ ایک اور آیا ہے جس کو میں ابھی نہیں پڑھوں گا، لیکن اس کے اندر بھی میں نے المسجد الحرام کے بارے میں پہلے بات کی تھی حج کی مناسبت سے. تو جس کسی کو اس میں انٹرسٹ ہو، میرے چینل پہ ایک ویڈیو ہے جس کا نام ہے حج پتھر کو پتھر مارنا نہیں ہے، اور حج الناس کے لیے ہے. اگر کسی کو اس آیا میں، اس ٹاپک میں انٹرسٹ ہو، تو اس لمبی آیا کے ایک ایک ورڈ کے اوپر میں نے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن اس ویڈیو میں کی ہے، جس کو آپ جا کے سن سکتے ہیں. اگر آپ کو صرف ٹرانسلیشن ہی سننی ہے تو ٹرانسلیشن آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہے، جس کو آپ ابھی پوز کر کے یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں. اگین یہاں پہ جو ٹیک اوے ہے وہ آج کے لیے یہ کہ المسجد اور المسجد الحرام ان آیات کی بنیاد پہ اور اس سیکشن میں کسی بھی طریقے سے کسی ایک خاص جگہ پرٹیکولر پلیس کی بات نہیں کی گئی. تو آئیے اپنی بات کی سمری کرتے ہیں. پروپوزیشن نمبر 1، مسجد ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسی حالت ہے، ایسا موقع ہے جہاں پہ آرڈرز کی تعمیل ہوتی ہے، یعنی کہ سجدہ کرنے والوں کی وہ جگہ ہے. پروپوزیشن نمبر 2، المسجد الحرام ایک ایسی مسجد ہے جہاں پہ اللہ کی حرام چیزوں کو حرام ہی رکھا جاتا ہے، جو ایک سچی اصلی مسجد ہے جو اللہ کے قوانین پہ بنی ہو. وہاں پہ اگر محمود و ایاز ساتھ جائیں گے تو واپس برابر ہو کے نکلیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ 5 منٹ کی نماز کے لیے دونوں ساتھ کھڑے ہو گئے، لیکن جیسے ہی باہر آئے ایک دوبارہ سے آقا بن گیا اور دوسرا اس کا غلام. ایسی مسجد اللہ کے قرآن کے لحاظ سے مسجد کہلانے کی حقدار نہیں ہے. تو پھر مسجد کیا ہوئی؟ کوئی بھی ایسی جگہ آج آپ کے زمانے میں جہاں پہ اللہ کے کمانڈز کی تعمیل کی جاتی ہے وہ مسجد ہے. ایک ہاسپٹل، ایک گورنمنٹ کی بلڈنگ، ایک ریسرچ سینٹر، ایک اسکول، کوئی بھی ایسا مقام کہ جہاں پہ اللہ کے قوانین کو پھیلایا جا رہا ہے، فلاح و بہبود کی چیزیں کی جا رہی ہیں، وہ مسجد ہے. کون کہتا ہے کہ مسجد ایک فرشتے سے پوجا کی جگہ ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ، ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عام طور پہ ٹریڈیشنل طور پہ جس کو ہم مسجد کہتے ہیں، اگر اس جگہ سے اگر لوگوں کے لیے اچھے کام کیے جا رہے ہیں تو ہاں اس کو بھی ہم قرآن کے لحاظ سے ایک مسجد مان سکتے ہیں. لیکن اگر ایک ایسا مکان ہے گارے سیمنٹ کا، کارپیٹس، ٹوائلٹس کا، کہ جس کے اندر صرف اور صرف دن میں 5 دفعہ ریچول، طقوسی، روایتی نماز کی جاتی ہے، اس سے سوسائٹی کا کوئی بھلا نہیں ہو رہا. اور خاص طور پہ وہ لوگوں میں، مسلمانوں میں، انسانوں میں تفرقہ ڈالتی ہیں کہ یہ اس فرقے کی بنیاد پہ، اس فرقے کی بنیاد پہ وغیرہ وغیرہ، لوگوں میں نفرتیں پھیلا رہی ہے. تو وہ قرآن کی مسجد نہیں ہے. اس کو آپ کوئی بھی نام سے بلانا چاہیں بلا سکتے ہیں، بس یہ مت کہیے کہ وہ قرآن کے لحاظ سے مسجد ہے. آج کی ویڈیو ختم کرنے سے پہلے کچھ آخری کلمات.
اور بھی ایسی بہت ساری آیتیں ہیں جو میں چاہتا میں کور کر سکتا تھا، لیکن اگر آپ ہمارے آج کی اردو عربک کی سمجھی ہوئی جگہ کو قرآن میں اپلائی کریں گے تو ایسی بہت ساری آیتیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ مثال کے طور پہ اصحاب الکہف کا جو قصہ ہے، اس کے اندر آخر میں کیا مسجد بنائی جا رہی ہے، وہ کس مسجد کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یا سورہ اسراء میں جو بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ اس مسجد میں داخل ہو، وہ کون سی مسجد ہے، وہ کیا مسجد ہے؟ یہ باتیں آپ کو سوچنے پہ مجبور کریں گی، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ کم سے کم 2 آیتیں ایز اے ہوم ورک میں آپ کو سننے والے کو دے کے جاؤں۔ کچھ اور باتیں، قبلہ قرآن کے لحاظ سے میں نے کوئی فزیکل جگہ نہیں پائی۔ سیم تھنگ فور کعبہ، کعبہ کبھی قرآن کے اندر کوئی مخصوص جگہ پہ مکہ یا کسی کنٹری کے اندر بنائی ہوئی بیٹھی ہوئی جگہ نہیں ہے۔ محراب قرآن میں آیا ہے، محراب کا کوئی بھی مسجد سے ایسی جگہ کا تعلق نہیں ہے کہ جہاں پہ کھڑا ہو کے پوجا لیڈ کرنے والا بندہ اپنی پوجا کو لیڈ کرے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ باقی ٹرمز پہ میں ایک اور دن دوبارہ بات کروں، لیکن ٹاپک آج کا نہیں ہے، میں صرف اشارے کر کے آگے چل رہا ہوں۔ بات ختم کرنے سے پہلے اگر آپ کو یہ باتیں اچھی نہ لگیں تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیوں، کہ آپ قرآن کی بات کو پسند نہیں کر رہے ہیں اسی لیے کہ یہ آپ کے آباء و اجداد کے، آپ کے بڑے، میرے بڑوں کے بتائے ہوئے طریقے سے مختلف ہیں؟ اگر ہاں تو آپ کو یہ بات پہ سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے۔ ذاتی طور پہ میں بالکل کلیئر کٹ بولتا ہوں کہ میں قرآن کا ماسٹر نہیں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ یہ جو میرا قرآن کا فہم اس وقت ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں آپ کے اوپر فورس نہیں کرتا، یہ میرا فہم ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ۔ اینڈ آف دا ڈے آپ اپنی سمجھ کے لیے رسپانسیبل ہیں، میں اپنی سمجھ کے لیے رسپانسیبل ہوں۔ یہ مت سمجھیں کہ آپ اپنا دین، قرآن کا فہم کسی اور کو آؤٹ سورس کر دیں گے اور وہ آپ کے لیے خلاصی کرائے گا۔ نہ میں کراؤں گا، نہ ہی مذہب اسلام کا کوئی بھی خود ساختہ مفتی، کوئی بھی انسان ایسا آپ کو آخر میں ہیلپ کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ مجھے فالو مت کریں، میں نے جہاں پہ غلطی کی ہے وہ میری طرف سے ہے، جو صحیح کہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ چاہیے قرآن کے ورڈز، ان آیتوں پہ خود سے غور کیجیے۔ آج کی آخری آیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بے شک مراکز جہاں پہ کام اچھے کیے جائیں وہ اللہ کے لیے ہی ہیں، لہٰذا وہاں پہ اللہ کے علاوہ کسی بھی اور کو کال مت کرو۔ اگلی بار تک کے لیے میری طرف سے آپ سب سننے والوں کو السلام علیکم